اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین۔ ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور اس میں سے جو چاہو بفراحت کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ سورہ بقرہ کی 35ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے سے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعے کا تذکرہ چل رہا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کی تکمیل فرما دی تو فرشتوں کو سجدے کے لیے کہا تو سبوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کیونکہ اس نے تکبر کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اس وجہ سے وہ کافروں میں سے ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر لعنت اور ملعون ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حکم تھا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور جنت میں تم کو تمہاری ساری ضروریات زندگی کے جو چیزیں ہیں وہ مہیا کر دی جائیں گی، بافراغت اس میں سے کھاؤ اور پیو، اور جنت کی جو بھی میوہ جات ہوں گی اور دیگر نعمتیں ہوں گی وہ تمہارے لیے بغیر کسی محنت اور مشقت کے تم کو دے دیے جائیں گے، اور وہ کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں ہوں گے۔ اس طریقے سے وہ ساری نعمتوں کے تم حقدار ہوگے۔ لیکن ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا گیا، یہ آزمائشی طور پر تھا کہ فلاں درخت کا پھل تم نہیں کھانا، اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا، یہ حکم تھا۔ اگر تم اس درخت کے قریب بھی جاؤ گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم دونوں ظالموں میں شمار ہوگے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا۔ یہ جو جنت تھی یہ عارضی جنت تھی، جس میں آدم و حوا علیہ السلام کو آزمائش کی غرض سے رکھا گیا تھا، تاکہ انہیں زمین پر بھیجنے سے پہلے یہ بات اچھی طرح محسوس کرائی جائے کہ تمہاری شایان شان مقام جنت ہی ہے۔ یعنی یہ واضح کیا گیا کہ جہاں پر امتحان اور آزمائش لی جا رہی تھی وہ جنت کو دکھا کر، اور جنت ہی میں جو ہے لیا جانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ انسانیت کے لائق جو مقام اور مرتبہ جو ہو سکتا تھا وہ جنت ہی تھا۔ تو یہ تمہارا مقام ہے، انسانیت کا مقام ہے، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی جو ہے نافرمانی کر کے شیطان کی جو دھوکہ کی باتیں ہیں اس کے پیچھے اگر جو تم پڑ جاؤ گے اور جو ہے اسی کے پیچھے رہو گے تو پھر تم جیسا کہ ایک بار تم کو جنت سے نکالا گیا ہے، پہلی بار ابتدا میں اور آخر میں بھی تم اس میں داخل نہیں ہو سکو گے، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرو گے اور شیطان سے بچ کر رہو گے، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین فرمایا، اور اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا چاہیے تمہیں، اور تم اگر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرو تو پھر تم اس سے بچ جاؤ گے، اور پھر تمہارا آخری ٹھکانہ جنت ہی ہوگا، یہی جنت، اور جو ہے تم اس کے حقدار ہو جاؤ گے۔ قرآن نے یہ نہیں بتلایا کہ یہ درخت کس چیز کا تھا اور اس کی خاصیت کیا تھی، اور نہ صحیح حدیث میں سے بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کی بحث میں پڑھنا فضول ہے، کیونکہ یہاں پر صرف بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ ایک آزمائشی طور پر ایک درخت اور اس کا پھل کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ اس پھل کو نہیں کھانا، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کو جو ہے وہ کون سا درخت تھا، کون سا پھل تھا، اس میں وقت ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل غرض آزمائش تھی کہ شیطان کی ترغیبات کے مقابلے میں آدم و حوا خدا کے حکم کی کس حد تک تعمیل کرتے ہیں، اس مقصد کے لیے اس ایک درخت کو منتخب کیا گیا اور اس کے تعلق سے کہہ دیا گیا کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، لیکن شیطان نے ان کو پھسلا دیا اور جس عیش میں وہ تھے ان کو نکلا چھوڑا۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک وقت خاص تک زمین میں رہنا اور گزر بسر کرنا ہے۔ اور پھر یہ ہوا کہ شیطان کسی طریقے سے ان دونوں کو بہلایا پھسلایا
اور ان سے لغزش ہو گئی۔ اس میں ازلہما، اذلال کے معنی ہے لغزش کے اور پھسلا دینے کے، کہ وہ اس طریقے سے ان لوگوں کے اوپر آ کر جو ہے ان کو یہ بات سمجھا دی اور ان کو جو ہے اس بات پر راضی کر دیا۔ وقاسمہما انی لکما من الناصحین، کہا کہ قسمیں کھا کھا کر کہا کہ میں تمہارا بحیقہ ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ بالکل صحیح اور درست ہے۔ وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تكون ملکین او تكون من الخالدین، فرمایا سورہ اعراف 8ویں پارے میں۔ اور یہ کہا کہ یہ اس درخت کے قریب نہ جانے اور اس کے پھل نہ کھانے کے لیے تم کو جو روکا گیا ہے، اس کے پھل کھانے سے تم کو جو منع کیا گیا ہے، وہ صرف اس وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ ہو جاؤ اور کہیں تم کو خلود نہ مل جائے، ہمیشگی نہ مل جائے، یہ اس وجہ سے تم کو منع کیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ لوگوں کو لغزش میں ڈالا، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو نقل کیا، اور یہ کہنے کے بعد اس نے جو ہے ایسے ان کو راضی کر لیا کہ وہ درخت کا پھل کھا ہی لیے۔ اور پھر ہوا یہ کہ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، یہ جیسے ہی کھانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکال دیا، اور وہ نکل گئے وہاں سے جہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور پھر کہہ دیا گیا ان سے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی جو دعوت اور دشمنی جو یہاں پر شروع ہو گئی ہے تمہارے ساتھ، یہ دشمنی دنیا میں بھی برقرار رہے گی، یہیں پر ختم نہیں ہوگی۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تمہاری اولاد، یعنی حضرت آدم کی جو اولاد ہوگی، وہ اولاد میں ایک دوسرے میں دشمنی ہمیشہ قائم رہے گی، جیسا کہ آج دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑ بھیڑتے ہیں، انسان ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین، اور پھر یہ کہ تم کو یہاں سے اترنا ہوگا اور زمین پر جا کر تم کو رہنا ہوگا، ٹھکانہ تمہارا وہاں پر ہے۔ وہ ٹھکانہ بھی مستقل نہیں ہے بلکہ وہ ایک وقت مقررہ کے لیے ہے۔ تو اس میں جو ہے ایک عتاب کے طور پر جو ہے ایک سزا دی گئی تھی، اس میں ایک تو یہ تھی کہ ان لوگوں کو جنت سے نیچے کر دیا گیا تھا اور زمین پر بھیج دیا گیا تھا، اور یہ کہ ان کی جو ہے ان کی انسانوں کے درمیان دشمنی مسلسل چلتے رہے گی، یہ بات سامنے آئی۔ لیکن انبیاء کرام چونکہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی۔ اس میں جو بات کا ذکر کیا گیا کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء کرام جو کرتے ہیں ان سے کبھی اگر کوئی خطائیں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو وہ اصل کوتاہی نہیں ہوتی بلکہ کچھ غلط فہمی، کچھ نسیان، کچھ بھول چوک، اجتہادی خطائیں، یہ اس قسم کی کام ہوتے ہیں۔ خلاف اولیٰ کام جس کو اگر آپ دیکھا جائے تو عام طور پر وہ گناہ نہیں ہوتے، گناہ تصور نہیں ہوتا ہے، کیونکہ بھول چوک عام طور پر جو ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، فرمایا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں، ہم نے عہد لیا تھا آدم سے لیکن اس نے بھول گیا، وہ بھول گیا اس کو، فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس میں عزم نہیں پایا، عزم مصمم، یعنی پکا عہد جو کرنے والا تھا وہ نہیں پایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں خطا نہیں ہوئی بلکہ بھول چوک ہوئی تھی۔ عام طور پر کسی سے اگر بھول چوک ہوتی ہے تو اس کو گناہ تصور ہی نہیں ہوتا ایک عام انسان سے، لیکن چونکہ انبیاء کرام جو ہے بڑے یعنی ایسے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، بارگاہ الہی میں مقرب ہوتے ہیں، اور ان کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہوا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی جو ہے جو لغزشیں بھی ہوتی ہیں اور خلاف اولیٰ جو کام ہو جاتا ہے اور بھول چوک اور نسیان اور غلط فہمیوں کی وجہ سے اور اجتہادی خطائیں جو ہوتی ہیں اس کو بھی گناہ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، ورنہ وہ گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں عام طور پر۔ لیکن انبیاء کرام کے ساتھ چونکہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ الگ ہوتا ہے، ان کا مقام و مرتبے کے حساب سے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ چیز بھی ان سے ہو جائے، اس لیے اس کو ایک گناہ کے طور پر جو ہے بتا کر اس سے جو ہے وہیں پر اس کی صفائی کر دی جاتی ہے۔ ایسا ہی جو ہے کہ ایک انبیاء کے ساتھ ہوا ہے معاملہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا، جیسا کہ آدم علیہ السلام کا ہوا، حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ بھی جو ہے ایسا ہی معاملہ ہوا۔ اس میں جو ہے سورہ انبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا اور دیگر مقامات پر بھی۔ وَظَنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ذنون کہا مچھلی والے نے، وَظَنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب نکل پڑا غصے میں بھرا ہوا،
اور یہ سمجھنے لگا کہ ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے ہیں، اللہ نقدر علیہ فنادى فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہم نے اسے پکڑا تو پھر اس نے اندھیریوں میں سے پکارا ہم کو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا تھی، مچھلی کے پیٹ کی اندھیریوں میں سے اور 3 تاریکیوں میں سے انہوں نے پکارا تھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے سنا، اور یہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ پاک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور میں ہی جو ہے ظالموں میں سے ہوں۔ اس بات کا اعتراف انہوں نے جب کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قبول کیا، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، اور ان کو ان کے غم سے نجات دے دی۔ اور ایسا ہی ہم کرتے ہیں سارے مومنین کے ساتھ، جب وہ گناہ ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اس کے رب نے اس کی توبہ قبول کی۔ اب ہوا یہ کہ آدم علیہ السلام کو جب اس بات کا اعتراف ہو گیا کہ ان سے لغزش ہو گئی ہے، بھول ہو گئی ہے، تو وہ سوچنے لگے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیسے رجوع کروں، اور کون سے ایسے الفاظ ہیں جس کے ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کروں گا تو ان کی رحمت اور ان کی مغفرت میرے ساتھ ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا، سورہ اعراف 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کی نے ایک کلمات جو ہے بتائے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ایسے کلمات کے ساتھ تم مجھ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ نے خود سکھائے۔ یہ کلمات جو ہے اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، اور انہوں نے یہ دعا کی کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم ہی ظالم ہیں، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے تو یقیناً ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، آپ ہم پر اگر رحم نہیں فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ رحمت سے ان کے اوپر متوجہ ہوئے اور ان کو معاف فرما دیا۔ یہاں پر بتانا یہ مقصود ہے کہ شیطان بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، اور نافرمانی کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع نہیں ہوا بلکہ اتراتا پھرا، اور جو ہے اپنے گناہوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے کہ اس پر دلائل دینے لگا، جواز پیش کرنے لگا، اس کی وجہ سے وہ ملعون قرار دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تھی، بھول چوک ہوئی تھی، تو انہوں نے توبہ استغفار کا اہتمام کیا، ندامت اور شرمندگی کا احساس ان کے دل میں پیدا ہوا، اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا لیا، اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت اور مغفرت سے متوجہ ہوئے اور ان کو معاف کر دیا گیا۔ یہ دونوں راستے واضح کر دیے گئے کہ ایک شیطان کا راستہ ہے اور دوسرا وہ راستہ ہے جو اللہ والوں کا راستہ ہے۔ شیطان کا راستہ یہ ہے کہ گناہ کے ہو جانے کے بعد اس پر قائم رہیں اور اس پر اصرار کرنے کی کوشش کرے، اور اس سے جو ہے معافی نہ مانگے بلکہ اس کے جواز اور دلائل کے انبار لگا دیں اور یہ سامنے لانے کی کوشش کریں لوگوں کے کہ میں جو کچھ بھی کیا ہوں وہ بالکل صحیح ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہ شیطانی چال ہے، یہ بتا دیا گیا۔ اور جو اللہ والی جو لوگ ہوتے ہیں ان کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جب ان سے کسی قسم کی کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، تو وہ فوراً روتے گڑ گڑاتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے رحم کی درخواست کرتے ہیں اور اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہیں، اور شرمندگی کا احساس اور رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف جو جب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتی ہیں۔ یہی طریقہ صحیح اور درست طریقہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا فرمایا، سورۃ تحریم 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کیسی توبہ ہونا چاہیے، توبۃ نصوحا، سچی توبہ، وہی اللہ تعالیٰ کی نزدیک قابل قبول ہوگی۔ اصل میں جو ہے توبہ کسے کہتے ہیں؟ رجوع کرنے کو، پلٹنے کو، یعنی جب گناہ ہو جاتا ہے تو اس کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جانا اور نافرمانی سے فرمانبرداری کی طرف پلٹ جانا، جو سرکشی ہوئی تھی اس کو چھوڑ دینا، اس سے پلٹ جانا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کی طرف لوٹ جانا، اسے توبہ کہتے ہیں۔ تو توبہ اصل میں سچی توبہ ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ کلے پیٹ لیے اور کان پکڑ لیے اور کہہ لیے کہ اللہ توبہ اللہ توبہ، پھر اس کے بعد وہ سارے گناہ
جو پہلے کیے تھے وہی جاری و ساری ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آ رہی۔ تو یہ توبہ نہیں ہے، بالکل مذاق ہے توبہ کا۔ توبہ تو یہ ہے کہ اس میں کم از کم 3 جز اس کے ہونے چاہیے توبہ کے، ورنہ وہ توبہ اللہ کے تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کا سب سے پہلا جز یہ ہے کہ جس گناہ کو کر رہے تھے وہ اس بات کا جو ہے دل میں یہ یقین پیدا ہو کہ یہ گناہ تھا، اس سے فوراً اپنے آپ کو پیچھے کر لے اور روک لے اور پلٹا لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، اور پھر وہ گناہ سے بچنے کے لیے پختہ عزم و ارادہ کر لے کہ آئندہ میں ایسا گناہ کبھی بھی نہیں کروں گا، اور جو بھی حقوق پامال کیے تھے اس دوران، حقوق اللہ اور حقوق العباد لوگوں کے لے لیے تھے، اس کو حتی الامکان دے دینے کی کوشش کریں، ادا کر دینے کی کوشش کریں، اور پھر اللہ سے معافی مانگیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ تیار ہے ان بندوں کو ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے، ان کی مغفرت، ان کے اوپر رحمت سے اللہ تعالیٰ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ یہ لوگوں کو جو ہے یہ سمجھانے کی اور بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ گناہ کا لازمی نتیجہ ہے اور اس کی سزا بھگتنا ہی پڑے گا، تو ایسا بالکل غلط ہے، یہ قرآن کے عقیدے کے خلاف ہے۔ قرآن کا عقیدہ تو یہ ہے کہ چاہے گناہ ہو یا نیکی ہو، وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کا جو ہے ثواب اور گناہوں پہ عذاب جو ہے ان کی قدرت میں ہے، وہ جیسے چاہیں کریں گے اس کے تعلق سے۔ اور نیکی کا بھی معاملہ ایسا ہے کہ اگر خلوص کے ساتھ نہ ہو، اس میں اخلاص نہ ہو اور ریاکاری کا پہلو ہو، تو پھر وہ بھی قابل قبول نہیں ہے اللہ کے پاس۔ ویسے ہی گناہ اگر ہو جاتا ہے، اس کے بعد بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تیار ہے اس کو اس کے گناہوں کو بخشنے کے لیے۔ یعنی بہترین خطا کار وہی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بات فرمائی، جو ہے اس کی خطا ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے فوراً رجوع کرتا ہے، روتا گڑ گڑاتا ہے اور معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تو بہانے چاہتے ہیں کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد میری طرف لوٹتا ہے یا نہیں لوٹتا ہے، اور اگر توبہ کر کے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً معاف فرما دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔